بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ۔ اصحاب رسول سب کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، رفعت بڑی نمایاں اور اعلیٰ ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں دی اور جن کی دولت اسلام کے کام آئی اور جن کے مال پر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں سنائی اور جن پر رضا کا اعلان خود رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا، پیارے حبیب اپنے عثمان کو کہہ دے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی نے اپنے مال سے اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے، اور ایک مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے، کوئی بھی اچھا عمل نہ کرے، اللہ پھر بھی اس سے کوئی حساب نہیں لے گا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی مال و دولت تھا، اپنا مال و دولت اسلام کی ترویج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی اشاعت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سارا مال ڈال دیا۔ جب وہ وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ ایسا موسم تھا کہ فصلیں پک کے تیار تھی مگر بکی نہ تھی، لوگوں کے پاس بظاہر اتنا مال و اسباب نہیں تھے، مگر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجاہدین کے لیے مال و اسباب اکٹھا کیا جائے، تو ہر کوئی اپنی استطاعت اور طاقت کے ساتھ مال لے کے آیا، کوئی ایک مٹھی بھر کھجور، کوئی ایک سا کھجور، کوئی جو، جس کے پاس جو تھا لے کے آئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان مجاہدین اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یعنی اس زمانے میں آج سے تقریباً 15 صدیاں پہلے عثمان غنی نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دیے۔ یعنی اندازہ لگائے کہ کس قدر آپ صاحب مال تھے، ابھی آپ غلامی میں ہیں۔ آج جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر یہ طعن کرتے ہیں کہ امیر المومنین بننے کے بعد انہوں نے دولت اسلامیہ کو لوٹا، ان کے اندر بغض ہے عثمان غنی کا اور ان کے دلوں میں بغض ہے۔ عثمان غنی جب امیر مومنین بھی نہیں تھے، وہ اس قدر اسلام پر اپنا مال لٹا رہے تھے کہ کوئی اور اپنا مال اس قدر نہیں لٹا رہا تھا۔ اور اس سے بڑی بات رضات کیا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کا اعلان خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سادہ لفظوں میں حکمت و دنائی، سفیر امن، محبت و پیکر اخلاص، ترویج اسلام کے پیغمبر کے طور پر اگر دنیا کسی کو جانے گی
وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی۔ اتحاد امت کے عظیم دائی، اس امت کے اتحاد کو قائم رکھنے کے عظیم مثالی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک، اور ممکن ہے قیامت تک بھی ایسا، کہ امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکی۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ امت بٹتی ہی چلی گئی، اور آج مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی جملے جو آپ نے محاصرے کے دوران اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے قتل ناحق کیوں کیا جا رہا ہے، میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا یاد رکھو، آج تم مجھے ناحق قتل کر رہے ہو، میرے قتل کے بعد کبھی یہ امت اکٹھی نہیں ہوگی، اس امت کے اندر اتحاد اور اجتماعیت کبھی نہیں آئے گا، یہ امت تقسیم ہو جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اظہار سیدنا عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی شہادت کے بعد امت تقسیم ہوئی، اور پھر ایسی تقسیم ہوئی آج تک وہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں اور مہربانیاں یہ ہیں کہ آپ نے یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، اور آپ کے لیے یہ جملہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ مجھے کثرت کے ساتھ بھی بیٹیاں دیتا، میں یکے بعد دیگر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے متعلق فرمایا تھا کہ میرا عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کامل الحیا، حیا کا پیکر ہے، حضرت عثمان غنی کی ذات اقدس ہے۔ اور قرآن پاک کو اس دنیائے ارض و سماوی میں سب سے پہلے کتابی شکل باقاعدہ طور پہ جس ذات والا برکات نے دی ہے وہ جناب سیدنا عثمان غنی پاک کی ذات ہے، کہ جنہوں نے وہ قرآن جو ایک تھیلے میں جمع کیا ہوا تھا اس کو ایک کتابی شکل میں ترتیب دیا، اور اس کو رسم الخط کے اندر لکھ کر دنیا کے اندر عام کیا، اور اسلام کے لیے ایک اعلیٰ نظام عسکری ترتیب دیا، اور اسلام کے لیے ایک عظیم خلافت کے نظام کو جو وسعت دی، وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم مثالیں ہیں جو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہیں گی۔ ان کی حکومت مشعل راہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صبح قیامت تک ان کی سخاوت، دیانت، حکمت، تدبر کی شاہکار جو ان کی زندگی ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال اور روشن باب ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے فرمایا پیارے حبیب، جنہوں نے عثمان کے لیے تیرے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو اللہ نے تو ان لوگوں سے، ان اصحاب سے بھی رضاعت کا اعلان کیا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے پر حضور کی بیعت کر رہے تھے، اور خود حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔